اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یهد اللہ فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بحق محمد الامین الفصیح العربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلنی خیر مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون. یہ آج کی محفل ایک دو ساتھیوں کی اپنی مرضی سے انہوں نے رکھی. ویسے مرضی تو کسی کی نہیں ہوتی ہے، ساری اللہ کی ہے، لیکن میرا جی نہیں تھا. ویسے بھی میری کئی دنوں کی طبیعت خراب ہے تو میں نے منع کیا تھا کہ محفلیں فی الحال بند کریں، لیکن یہ کہ ان کی محبت میں کہوں یا زبردستی کہوں تو یہ کہ تو پھر انہوں نے کہا کہ تساں ایدو نہیں ہونا، 1 کلومیٹر تک فاصلہ کر کے بنانا ہے. آج انہوں نے یہ جیسے کہ کہہ رہے تھے جیوے مرشد جیوے، تو ایک اشتہار اوپر انہوں نے لگایا بینر، اس پہ لکھا ہوا اللہ آپ کو عمر خضر دے. میں کہا تسی گجراتی چاندے ہو اسی تم کٹی رکھیے تسی جیندے رہو. ساڈے مریداں ساڈی منی تک نہیں نا، تو یہ چاہتے ہیں کہ اسی ماری رکھیے نا، یہ جیندے رہن تاکہ لمبی زندگی ہوئے، مار تے ساڈی کھاندے رہنا، کیونکہ ساڈے سننی نہیں سمجھو اسی تے نہ دین مریداں تے بس. اللہ مہربانی کرتے ہیں شروع تو ابتدائی، لیکن یہ کہ میں نے اس محفل کو سیدہ زہرا کی اور سیدہ یعنی کہ یہ کل یہ آج کا دن اور کل پرسوں ہی علامہ صاحب پیر وار شریف سیدہ زہرا کی ولادت باسعادت ہے. میں نے اس محفل کو سیدہ زہرا کی ولادت باسعادت کے طور پہ رکھ دیا. میں نے اپنی نیت یہ کر دی ہے، اپنا کام ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ہی میں نے کیونکہ 21 اپریل 20 اور 21 کی درمیانی شب کو عیسوی مہینہ جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، تو اس کو ہم نے میلاد شریف بھی رکھ دیا، اور یہ محفل میلاد شریف بھی ہے اور سیدہ زہرا کی ولادت کی خوشی میں بھی ہے. تیسری بات ہے کہ ماہ محرم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال بھی آپ کے سال ثواب کے لیے بھی ہے. آپ کے پاس کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے پاس نہیں. آپ کے نیمنے کامی کی بچوں نیت کا کام ہے نا، جدھر کر لو. میں آج ایک کو کہہ رہا تھا اللہ کو مانگنا ہوگا دبا کے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے مانگ رہا تھا. میں نے 10 پیسہ میں کہا بھئی چھوٹا میں کہ اللہ دیندہ پہ اللہ کے سمجھ چاہیے چادر. کوئی چھوٹا بندہ ہوتا نا تو کوئی بندی نا بڑا جو افسر ہوئے یا بادشاہ میں جا کے 100 روپیے دو بیچتی ہے نا. اللہ دی بارگاہ جو چھوٹی چیز منگنا یہ بیزتی ہے، کہ اللہ دے قرب تو سوا کائنات دی ہر شے چھوٹی ہے. ایک شخص نے میں نے فون کیتا، اس نے کہا میں مدینے شریف چلا ریاض صاحب دے بھائی قاری مسعود صاحب. تو میں نے انہیں کہا حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ اور ماننے کی ہمت نہ کرنا، سبحان اللہ. شرم کرنا اس دنیا سے جس دنیا کو حضور نے مردار کہا ہے، اس کے تعلق کو کتا کہا ہے، وہ کتا پھر نہ مانگنا اور حضور سے کہنا یا رسول اللہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کی محبت اور آپ کی غلامی میں جاؤں بس. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اس سے بڑی. تو
محفل بھی اسی طریقے سے تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ میں چند باتیں ہی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. پھر ہمارے مہمان سید صاحب بھی تشریف لانے ہیں کراچی سے، وہ مدر خان سے جیل کے قریب پہنچے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائیں گے. تو آج کی محفل سیدہ زہرا کے نام ہو جائے گی انشاءاللہ. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پہلی تو بات ایک ذہن میں رکھیں، میری بات سنتے ہوئے کوئی یہ نہ تصور کرے کہ حضرت صاحب مجھے ایک بڑی بدبختی ہوتی ہے ہماری، جب کوئی بات ہمیں سمجھانے کی کہتے ہیں نا ہم اس کو نہیں سن سکتے، ہمارا من ہی نہیں. ہاں ابھی میں آپ کو کوئی معجزہ حضور کا سناؤں گے سبحان اللہ، ابھی کسی ولی کی کرام میں سبحان اللہ، یہ میں آکھا نا عبدالقادر جیلانی آکھے انسان دے بچے بڑھ جاؤ تو تھی میں نکل گئے، کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ میرے نفس پہ سیدھا ٹیکا لگتا ہے. ناسے مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. اس لیے کوئی ساتھی یہ نہ کہ ہمیں سنانے کے لیے کوئی بات اس نے کی ہے، یا یہ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں. میں پہلے اپنے نفس کو سناؤں گا کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں میرا مرشد راضی ہو. باقی بات کروں گا اللہ رب العزت مجھے یہ توفیق دے کہ میں وہ بات کہوں جو صحیح ہو، اور آپ یہ نیت کریں اور میں بھی نیت کروں کہ جو بات ہو اللہ ہمارے قلوب پہ اترے اور ہمارے قلب پہ وہ اثر کرے اور ہم اس سے کچھ لے کے جائیں، یہ نیت کریں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ شخص چاہتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کرے اور اسے خوشی ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کرے اور اسے خوشی ہو. کون نہیں چاہتا کہ حضور سے ملوں اور حضور خوش نہ ہو؟ یعنی کہ میں حضور سے ملوں تو میرا روح تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے کہ میں سرکار سے ملا حضور خوش ہو گئے. یہی میں نے ایک ساتھی کو بات کی، میں نے کہا دنیا میں سب سے مشکل ہے حضور کے در اقدس پہ جانا. ویسے تو محبت والوں کے لیے مرشد کے در پہ بھی جانا بڑا مشکل ہے، جنہیں جانے ہی نہیں انہوں نے بڑے ہی سوکھ ہے، نہ گئے تو نہ آئے. یہ ان کی بات ہے جن کے لیے ہے، جن کی بد نصیبی آسمان سے ہے، انہیں کائنات کی کوئی آج یہی آپ کو سمجھا ہوگا، انہیں کائنات کا غوث بھی نہیں بدل سکتا. جن کو آسمان سے بدبختیاں جن کے زمرے میں آ چکی وہ جن کی بدبختیاں ہر بندہ چاہتا ہے حضور کی بارگاہ عالیہ ایک ایسی بارگاہ عالیہ ہے جہاں پہ انسان جاتا ہے تو جو ہے وہی ہے. حضور کا شہزادہ کہتا ہے لولا لجام الشریعہ لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. تم میرے سامنے آپ فرماتے ہیں میری زبان پہ شریعت کی لگام نہ ہوتی، تم میرے سامنے آئینے کی طرح ہو، میں تمہیں بتاتا کیا کھا کے آتے ہو کیا گھر رکھ کے آتے ہو. یہ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری زبان پہ شریعت کی لگام ہے ورنہ میں تمہیں بتاتا تم کیا کرتے ہو، تمہارے کیا کام ہے. لیکن نہیں، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں یہاں پہ میں پیر بھی ہوں فقیر بھی ہوں سبحان اللہ یہ ہے وہ ہے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں جاؤں جو ہوں وہی نہیں ہوں. سبحان اللہ، اے کاش میں وہاں کچھ ہوں. چلو ذرہ ہی صحیح کوٹھے دے کام بولے چٹھی میرے مائی دی وچ میرا نام بولے، ذرہ ہی صحیح، چلو کچھ صحیح یار، کچھ نہ ہی صحیح، محبوب کے در اقدس پہ کچھ نہ ہی صحیح، یہ نہ ہونا بھی سب کچھ ہونا ہے. حضور کی بارگاہ عالیہ ایک ایسی بارگاہ عالیہ ہے جہاں پہ بڑا مشکل ہے سرکار کے در اقدس پہ جانا، وہاں پہ اپنا چہرہ دکھانا، حضور سرور کونین سب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا. میرا خیال ہے خدا کی قسم ایمان والا بندہ سر سے پاؤں تک پانی پانی ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں کیا لے کے آیا ہوں، کیا منہ لے کے آیا ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے یہ روتے رہے. اتنا وہ بے چین اور اتنا پریشان ہوتا ہے جو محبت والا ہے. باقی لوگ جاتے ہیں وہ تو جا کے بھی فون کر دیں ساڈا بھی آ لیں گے. مدینے شریف ٹر گیا نا کوئی بندہ تو بیمار ہو گیا تو پیچھے فون کر کہتا داتا صاحب پانی دے گا دے چلے جے میں بند ہو جاؤں. یہ بھی ہمارا حال ہے، بدبختی ہے. ہاں حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے مجھ سے ملے خوش ہو جائے، مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرے. اور حضور نے فرمایا جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ اللہ اسے کبھی بھی محتاج نہیں کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. در در کی ٹھوکریں دھکے
جی روزی نہیں بدلی پئی، یعنی 500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر انسان 20 منٹ مرے پڑھے نا 20 منٹ تو 500 مرتبہ ہو جاتا ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے 500۔ جو بندہ 20 منٹ اگر سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے اور وہ کبھی محتاج نہ ہو تو بڑا سستا جیسا ہوتا ہے، نہیں سستا سودا۔ آج کے دور میں جب در در کے دھکے ہیں، ہر چیز مہنگی، ہر چیز پریشان، بندہ پریشان، کبھی کڑتا ہے، کبھی شلوار نہیں، کبھی کڑتا ہے، کبھی مرچ مہنگی، کبھی کچھ مہنگا، یہ ہے نا۔ اس دور میں اگر 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے تاجدار کائنات کے کرم سے انسان محتاج نہ ہو، بڑا سستا سودا، بڑا سستا۔ حضور نے فرمایا جو 500 مرتبہ درود پاک پڑھے کبھی محتاج نہ ہوگا، اور حضور سرور کونین نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کی غلطیوں سے چشم پوشی کرے گا، اللہ اس کی غلطیوں سے پردہ نہیں اٹھائے گا۔ مطلب یہ نہیں تو ہوگا یہ کہ جب درود پاک تاجدار کائنات نے فرمایا 500 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑے گا تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، فرمایا اس کے گناہ اللہ معاف کرے گا، اس کی غلطیوں سے چشم پوشی فرمائے گا، اور حضور سرور کونین نے فرمایا ہمیشہ خوشحال رہے گا، ہمیشہ ہی خوشحال رہے گا، تنگ دستی ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی امیدیں پوری ہوگی، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کے لیے اس کے راستے کھلیں گے، دشمنوں پر اس کا غلبہ ہوگا، اور جنت کے اندر میرے ساتھ میرا مسایہ ہوگا۔ کیا بات، 500 مرتبہ درود پاک کی کتنی برکتیں ہیں یار۔ تحیہ دل میں بندہ کر لینا، گھر نماز کے بعد یار 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا تو 2-3 منٹ لگتے ہیں اور 500 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ پڑھے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے تو 500 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے دل میں ہلکا سہد انسان کرے، انشاءاللہ ہم سارے یہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، ایک محبت سے درود پاک پڑھیں۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی سورہ کہف کی، اس کا ترجمہ اور 1-2 باتیں انشاءاللہ اچھی لگیں گی۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ کہتا ہے جسے میں ہدایت دیتا ہوں وہی ہدایت والا ہوتا ہے، جسے میں ہدایت دیتا ہوں وہی ہدایت یافتہ ہے۔ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور اللہ فرماتے ہیں جسے میں گمراہ کر دوں اس کے لیے کوئی مددگار رستہ دکھانے والا نہیں ہوگا۔ ہدایت اور گمراہی، ہدایت کی ضد ہے گمراہی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 لفظ ہدایت کے لیے استعمال ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اہتدا، یعنی کہ ایک اس معنی میں، ایک ہے ارشاد کے معنی میں، یعنی کہ جو یہاں پہ ولی یا مرشدہ لفظ استعمال ہوئے نا، دونوں ہادی اور یہ راشدہ یرشدو سے یہ 2 لفظ ایک الگ الگ ہیں، ان دونوں سے اللہ رب العزت نے الگ الگ معنی بیان کیے ہیں۔ اگر ہادی کا لفظ آئے گا اس میں سے کوئی چیز آئے گی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ فرمائے گا وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ جہاں پہ ہدایت کا لفظ ہوگا صرف اہتدا یا ہادی یا یہتدی یا اہدنا، اس کا مطلب ہوگا کہ راہ کی طرف چلنا، راہ کی ہدایت کرنا۔ اور جب اللہ کہے ولی مرشدہ یا راشدہ یرشد سے لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا اس بندے کی بات ہوگی جو بندہ راہ پہ چلا لیکن راہ پہ چلنے کے بعد راہ پہ قائم ہو گیا، اس پہ پکا ہو گیا، اس پہ کامل ہو گیا، اسے مرشد کہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں لفظ کو بتاؤں، ولی ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہاں سے مرشد لفظ آ گیا، یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے نہیں قرآن میں۔ یہ میں نے آپ کو قرآن سے بتایا کہ ولی یا مرشدہ، مرشد مرشد نہیں ہے،
سمجھیں؟ جب بھی مرشد کو بلائے مرشد ہے، رستہ دکھانے والا، مرشد نہیں ہے، مرشد، ولی یا مددگار۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خاصہ ہے کہ جب سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کتاب اتری، آج تک لوگ اس کی تفسیر میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اس کی تشریح میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی گواہ تو وہ اس کی بات نہ کر سکا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ قرآن کو اگر سمجھتا ہے یا نبی سمجھتا ہے یا علی سمجھتا ہے، اور جس نے کوئی سمجھنا ہے وہ علی سے ہی سمجھتا ہے، اس کے علاوہ نہیں سمجھ سکتا۔ اگر وہ کہے کہ میں کوئی بات خود سمجھوں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسے کچھ بھی سمجھنے کے لیے، کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے درے علی پر جبی کو جھکانا پڑتا ہے، تب قرآن اپنا آپ کھولتا ہے۔ یہ کوئی بات عقیدت کی نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے عقیدت، ایک ہوتی ہے عقیدت، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ اچھا میری بات سمجھیے گا، عقیدت یہ ہے کہ میں مثلا آپ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں مجھے آسمان پہ چڑھا دے، زمین پہ لے آئے، مرید بھی انہیں کی ہوندے نا مجھ میڑ کو بیتے حضور دی کیا بات ہے، مجھ نہ میڑے کو خسم ہے ساڑھا ماں پٹھے چوری دے پاندے ہو۔ اپنی مرضی سے آپ عقیدت سے شے کو اٹھا کے کہیں لے جانے، یہ ہے عقیدت۔ پر حقیقت یہ ہے کہ جو منصب ہے، جو مقام ہے، اسے بدلا نہ جا سکے۔ علی کی ذات ایک حقیقت ہے، خدا کی قسم عقیدت نہیں ہے، حقیقت ہے، اور جس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ 1400 سال ہو گئے، بدلنے والے بدلتے رہے، کوششیں کرتے رہے، کوئی ڈر کے مارا خاموش رہا، کوئی سر کٹوا کے بولتا رہا، لیکن اس ہستی کا نام پھر بھی گلی گلی کوچے کوچے چلتا ہی رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جو ہے یہ بالرائے نہیں کرنی چاہیے، حضور سرور کونین کا ارشاد ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک تفسیر ہے، تفسیر مہاوی، اس کے اندر انہوں نے لکھا تفسیر الرحمن کے اندر، بالرائے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر نفس کے لیے نہ ہو یا نفس کی رائے سے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ نفس بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک نفس امارہ ہے، وہ اگر قرآن کی ظاہری بھی کوئی تشریح کرے گا، اندر نفس امارہ پھٹا ہوئے تو وہ قرآن کی تفسیر کیا کرے گا؟ نفس لوامہ۔ اور اگر نفس مطمئنہ ہو، اگر نفس مطمئنہ ہو، ہمارا نہیں مطلب یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہ قرآن بولے اور وہ نفس مطمئنہ ہو، حضور کو اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور وہ آپ دیکھ لیں قرآن کی روح سے حضور کا نفس علی ہے، یہ الگ موضوع ہے کہ کبھی آپ کو سنائے نفس رسول کیا ہے، حضور کی صفت حضور کی روح میں ہے، حضور کے جسم میں ہے یا نفس میں ہے، یہ الگ کہانی ہے، ابھی نہیں کہیں گے پھر۔ لیکن ابھی صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بالرائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تشریح کروں تو 70 اونٹ کتابوں کے لگ جائیں۔ اب ان میں کون سی آپ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ آپ کسی کا قول نقل کریں، کسی کی بات نقل کریں، بالرائے یہ ہے کہ آپ بغیر قول کے یہ کریں۔ لیکن اگر یہ بات ہوتی تو پھر جو علی 70 اونٹ کتابوں کے لا دیں گے اور 70 اونٹوں پر سورہ فاتحہ کی تشریح بیان کریں گے، اس میں کون سے قول ہوں گے؟ کون سے قول کی بات ہوگی؟ اور علی کس کا قول نقل کریں گے اور اس قول کی بات کریں گے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مولا کے پاس گیا، عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں میں مولا کے پاس گیا، رات کا سویا تھا، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی الحمد پڑھی، الف کی تشریح کی، ایک پہر ختم ہو گیا، لام کی تشریح کی، ایک پہر چلا گیا، ہا کی تشریح کی، میم کی، دال کی، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آسمان پہ سفیدی قریب ہے، فجر کا وقت ہو گیا، آپ فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا علی کے علم کے سامنے میرا علم ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ۔ میرے پاس تفسیر جیلانی ہے، حضور عبد القادر جیلانی میرے مرشد کریم حضرت علی کے شہزادے، تفسیر جیلانی میں ایک قول نقل نہیں ہے۔ اگر بالرائے نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ہاں صوفی بالرائے نہیں کرتا، صوفی کی زبان اتنی، قلب اتنا صاف ہوتا ہے، دماغ اتنا صاف ہوتا ہے کہ اسے ہمیشہ آسمان سے اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، اللہ فرماتا ہے میں ایک
مکھی کو وہی کرتا ہوں، شہد کی مکھی کو. جو رب شہد کی مکھی کو وہی کر سکتا ہے وہ حضور کے غلام کو نہیں کر سکتا. نبی کی وحی میں ولی کی وحی میں فرق ہے. میرے سلطان العارفین رسالہ روی شریف میں فرماتے ہیں، رسالہ روی شریف لکھ کے کہتے ہیں اگر تو اسے سمجھے وحی ربانی تب بھی ٹھیک ہے. سارے پڑھتے ہیں، میں کوئی الگ بات نہیں کہہ رہا جس پہ فتویٰ لگے. آپ نے فرمایا اگر وحی ربانی سمجھے تب بھی ٹھیک ہے، اگر الہام سمجھے تب بھی ٹھیک ہے، ایک انسان کا کلام سمجھے تب بھی ٹھیک ہے. بات تو دماغ کی ہے نا، جتنی سمجھ آئے عقل کی ہے نا. میں نے کہا اللہ اتنا، ایک بندے سے میں نے بات کی، میں نے کہا اللہ اشر میں اتنا کام کرے گا، یعنی کہ اتنا فیصلہ کرے گا انسان کے ساتھ اس کی عقل کے مطابق. اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت جو بات کسی آلہ سے کرے، داتا یجبری سے کرے، وہ مجھے اور آپ سے کرے نہ. ہر ایک کا فیصلہ اس کی عقل کے مطابق، اس کے سٹیٹس کے مطابق، اس کے مقام و منصب کے مطابق اچھل کے میدان میں ہوگا جتنی اس کی عقل. ہاں یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے لیے 420 ہوئے تو دین واسطے ہیں، ایسی نہیں بات ہوگی. چونکہ اللہ فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں اور دل کے چوروں کو بھی جانتا ہوں. اس لیے کوئی تفسیر، اور امام غزالی فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم ہم پہ نہیں اترا اگر اللہ کسی اور کو عطا کرے تو ہم اسے بڑے بخوشی قبول فرمائیں گے. اور محی الدین فرماتے ہیں ہم تو اس علم کو علم نہیں مانتے جو بغیر واسطے کہ اللہ سے عطا نہ ہو. ابتدا پیر ہے لیکن پہلے مرید تھا، پھر مراد ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں اسے ارشاد ہوا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ آپ نے ایک لیٹر لکھا تھا امام فخر الدین رازی کو، میرے پاس موجود ہے. آپ نے بڑی سخت باتیں کی لیکن ہم تو کہہ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا میں تجھے وہ علم سکھاتا، وہ علم مجاہدات سے آتا ہے، خلوت نشینی سے آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صحیح بیٹھنے سے رضا سے آتا ہے. اس کے لیے چند اسماء ہے. اے راضی تجھے سکھاتا پر زمانے سے ڈرتا ہوں، اور زمانے سے مراد وہ لوگ ہیں جس کی خبر نہیں ہوتی انکار کر دیتے ہیں. جس کی خبر نہیں ہوتی انکار کر دیتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے قرآن مجید کی تفاسیر مختلف. مثلا کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر علم العادات کے ذریعے بھی کی. پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا امام علی مقام نے اتنی قربانی دی دین کے لیے، وہ تھا عیسائی. اس نے کہا لیکن قرآن میں کوئی حسین کا تذکرہ نہیں ہے، حسین کی بات نہیں ہے، کربلا کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ سے وہ نہ کہ کر لو تھوڑے تھوڑے کیوں جو درود پاک پڑھ دو. اس نے کہا پھر میرے علی شاہ صاحب جلوہ فرما، اس نے کہا حضور ایک عرض کروں. آپ نے فرما پادری صاحب بولیں. اس نے کہا قرآن میں آپ کے آبا کا کوئی تذکرہ نہیں حسین کا جنہوں نے اتنی دین کے لیے قربانی دی. اس کا یہ میں حوالہ ڈھونڈتا رہا، میرے پاس تھا سی قرآن نمبر میں، لیکن میں تھوڑا سا بخار آ رہا، میں اسے صحیح دیکھ نہ سکا. لیکن میرے پاس یہ بات ہے اور بڑی مشہور آپ کی بات ہے. آپ اس میں قرآن پڑھے، پادری صاحب قرآن پڑھے، انہیں جیب چو کٹ لیا. اسے کہا کون نہیں میرے کون جائے، یہ تو پادری ہے اور یہ قادری ہے جس نے کھول لی کبھی نہیں. مطلب میں میرے سمیت آپ قرآن نکالا، آپ نے فرما پڑھی. اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کا حصہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے. جی آپ نے فرمایا پھر سنو. آپ نے آداد کے ذریعے آپ نے فرمایا حسین کے نام کے اتنے عدد ہیں، حسن کے نام کے اتنے عدد ہیں، علی کے اتنے عدد ہیں، فاطمہ کے نام کے اتنے عدد ہیں. وہ عدد میں ڈھونڈتا رہا، ذرا مجھے ملے نہیں لیکن میرے پاس ہیں. کوئی یہ کہے کہ نہیں ہے تو میں دکھا سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا دونوں کے امام ہونے کے یہ عدد، آپ نے فرمایا ان کی جائے شہادت کے یہ عدد، میدان کربلا کے یہ عدد، جب جمع کیے تو 786 بنے. آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر علی کا بھی ذکر ہے، فاطمہ کا ذکر بھی ہے، حسن کا ذکر بھی ہے، حسین کا ذکر بھی ہے، ان کی شہادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی جائے ولادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی جائے شہادت اور میدان کربلا کا بھی تذکرہ. آگے آگے
دنگ رہ گیا. اس نے کہا میں نے تو سمجھا علم العادات پہ کس علاقے کا اس نے نام دیا ان کو عبور تھا, لیکن یہاں تو کچھ اور ہے. آپ نے 786, آپ دیکھیں آپ 786 سن تے تائیں 786 دا پتہ ہے کیونکہ سن پیر بھی تو ویزا ہی لب رہے ہیں وہ لکھتے نہ میرے سن بھی پتہ رہتا ہے. 786 بسم اللہ الرحمن کا عدد ہے. اور فرعون اتنا ذہین تھا اور اتنا علم کا ماہر تھا کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد نکال کے اپنے محل کے 7 دروازوں پہ 786 لکھیا سی. وہ مطلب بیچ بیٹھا رہنا سی. اللہ دسی ایک باری باہر نکلنا متن دساں سی میں کیاں ہن متن کہاں کی تو ہر دروازے تے میرا نام لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ. اور جب وہ نکلا موسیٰ کے پیچھے اللہ نے تہس تہس کر دیا. 786 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہے. یہ یعنی کہ اسی طریقے سے مختلف صوفیاء نے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندے نے آ کے مجھے علامہ صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا. ایک آیت کریمہ سے سینہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کی شان کے بارے میں غلط کہا. اس نے کہا دیکھو اس میں ان کے مطلب تو آپ نے لیٹے ہوئے تھے, آپ نے آیتیں پیش کی, آپ نے فرمایا اس میں دیکھو تمہاری بات ہے. کیوں علامہ صاحب اتنی بات بیان کی, تقریباً آپ نے 10-12 والے دیکھیں اور کیا کہتے ہیں ابھی تو میری طبیعت خراب ہے, صحیح ہو تو پھر تجھے بتاؤں. من یہد اللہ فہو المہتد. اللہ فرماتا ہے جسے ہم ہدایت دیتے ہیں, ہدایت ہمارے پاس ہے, گمراہی ہمارے پاس ہے. کائنات کی ہر چیز ہمارے پاس ہے. اور یہ 2 بڑی چیزیں ہیں, کائنات کی ہر چیز مل جائے ہدایت نہ ملی بدبخت ہے, کائنات کا سب کچھ چھین جائے ہدایت مل جائے سب کچھ مل گیا. باقی چیزیں تو تھوڑی سی ہیں نا, دنیا کی عزت دنیا کی ذلت یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ کو مال مل گیا آپ کو اولاد مل گئی. لیکن سب سے بڑی ہدایت, سب سے بڑی بد نصیبی اللہ کی طرف سے گمراہی ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے. ہدایت اور گمراہی, ہدایت ہے عزت, گمراہی ہے ذلت. ہدایت ہے عزت, کیونکہ جو ہدایت پا گیا دنیا و آخرت میں عزیز ہو گیا, جو گمراہ ہو گیا دنیا و آخرت میں ذلیل ہو گیا. اور اللہ فرماتے ہیں تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. جسے ہم چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں ہم ذلت دیتے ہیں. بیدک الخیر, خیر کے ہاتھوں سے, خیر کے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں سے نہیں, خیر کے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں سے نہیں. یہ بعد میں بات بتاؤں گا. اگر آپ کو 12 ربیع الاول کا بیان یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ عمر فاروق نے فرمایا تھا تجھے تھپڑ مارا, اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا. یاد ہے؟ اور ابھی خیر پہ بھی بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ موضوع نہیں. بات بیچ میں آئی کہ تو عزو کیا ہے اور تو ذلو کیا ہے. مال زیادہ عزت نہیں ہے اور مال کم ہونا ذلت نہیں ہے. اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا, اللہ کا در چھوٹ جانا, اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو جائے, یہ بندہ ذلیل ہے. اور اللہ کا قرب پائے, چاہے ویسے کرنی ہو, اونٹ چراتا ہو, بچے کنکر مارتے ہو, پھر بھی تو عز و منتشا. بیادی کل خیر. صرف ایک بات کہتا ہوں, سیدہ زینب جب یزید بدبخت نے حضرت امام زین العابدین کو برا بھلا کا بولنے نہ دیا تو علی کی بیٹی زینب کھڑی ہوئی اور آپ نے کھڑے ہو کے اس نے پڑھا تعز من تشاء و تذل من تشاء. آپ نے فرمایا او بدبخت پوری آیت پڑھ. اس نے کہا تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. آپ نے فرمایا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, خیر کے ہاتھوں سے. آپ نے فرمایا وہ خیر کے ہاتھ کون ہے؟ ارے ہم بھی تو ہیں آل محمد. اور اس کے یہ ہدایت بھی یہ لیکن آپ کو خیر کے ہاتھ بعد میں بتاؤں گا پوری زندگی میں. اس نقطے کو ذہن میں رکھنا, پھر صرف خیر کے ہاتھ کی بات ہوگی. لیکن ابھی بیچ میں آیا ہدایت عزت ہے, گمراہی بدبختی ہے. اور اللہ فرماتا ہے ولی یم مرشدہ, جو اس کو ہم گمراہ کرتے ہیں اس کے لیے کوئی مددگار نہیں جو اسے سیدھے رستے پہ لے جائے. جسے ہم تباہ کر دیں, جسے برباد کر دیں, جس سے نظر رحمت اٹھائیں, کرم کی بھیک سے اسے دور کر دیں, پھر اس کے لیے ولی مرشد کوئی نہیں کہ اسے راہ دکھائے وہ سیدھے رستے چلے. ولی مرشدہ عدد کے ذریعے میاں عطا محمد صاحب گجرانوالہ کے اندر یہاں پہ بھی بزرگ ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ہے ولی مرشد مددگار راہ دکھانے والا. ولی مرشد کے عدد انہوں نے نکالے ہیں 210. انہوں نے کہا سید عبد القادر جیلانی کے بھی 210 ہیں, اور ولی مرشد سے مراد حقیقت میں عبد القادر جیلانی ہے.
اگر یہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، جسے گمراہ کرتا ہے اس کے لیے عبد القادر جیلانی نہیں ہے، ہدایت جس کو دیتا ہے اس کے لیے عبد القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو انہوں نے نکالا، ٹھیک ہے۔ اب 610 میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جفر کے قانون کے مطابق جب بڑی رقم ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ اکائی کو دہائی میں یعنی کہ ایسے بدلتے بدلتے اسے کہتے ہیں عدد قلبی یا جمل کبیر، جمل بسیط، جمل صغیر، جمل اصغر، ایک عدد میں اس اکائی کو لے کے آنا اس پورے جملے کو۔ مثلا 610 ہے تو اس کو جب جمع کرتے ہیں تو 7 عدد بنتا ہے۔ جیسے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد 92 ہیں، ان کو دونوں کو جمع کریں 9 دنے 18 برابر بنتا ہے 9۔ سیدھا زہرا کے 135 ہیں، جمع کریں تو 9 بنتا ہے۔ اللہ کے 66 ہیں، جمع کریں تو یعنی کہ ان کو ضرب دیں 36 اور دونوں کو جمع کریں تو پھر کیا بنتا ہے؟ 9 بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھائی؟ ایک اب یہ 7 بنے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، علی کے در سے پڑھی ہے۔ اگلے دن یہاں پہ شعر ایک نے پڑھا، وہ کہتا ہے بچے نے نعت پڑھی، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے۔ میں نے کہا یہ غلط، بغداد کا ساقی اور اجمیر کا میں خانہ کروڑ مرتبہ، چونکہ یہ اجمیر بغداد سب تو علی سے منور ہے، ولایت ساری تو علی سے منور ہے۔ ہمیں پانی پیندا ہوئے کو نہ پتا ہوئے خود کی تو چلتا پیا، لیکن کرم والے نہ دستے بھی نہیں کئی باری۔ میرے سلطان العارفین آپ کا غلام تھا، بندہ آتا تھا کہتا تھا جاؤ درخت لے بابا ہی وہ روح ہوندی ہے اوتھے جاندا ہی آپ پیچھے توجہ کرتے سن، آپ دی اولاد وچوں سن، ان فیض مل جاندا سی، وہ آتا سی میرے تو فیض درخت کول ملیا ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ سے فیض یافتہ یہ کرتے ہیں تو علی کو بھی کیا ضرورت ہے، پیندے رہو فیض تے ہو رہی ہے۔ یہ کریم دیتے بھی ہیں احسان بھی نہیں جتاتے، یہ کریموں کی بات، یہ کریم دیتے بھی ہیں احسان بھی نہیں جتاتے۔ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 5 ہستیاں، ان کے عدد محمد کے 92، علی کے 110، فاطمہ 135، حسن کے 118، حسین کے 128، ان کو جمع کیا تو 583۔ جب ان کا عدد قلبی نکالا تو وہ نکلتا ہے 7۔ وہ اللہ کہتا ہے جس کو میں گمراہ کر دوں اس کے لیے در مصطفیٰ نہیں ہے، جسے میں گمراہ کر دوں اس کے لیے در علی نہیں ہے، جسے میں گمراہ کر دوں اس کے لیے نہ فاطمہ کی حب ہے نہ حسن حسین کی امام ہے۔ اس کا اور دوسری بات ہے ولی مرشد کے لیے در ہے، اگر ولی یا مرشدہ کے در نکالے دونوں الگ بیچ میں سے ساکت نہ کریں تو جب ان کو جمع کرتے ہیں، میں نے جمع کیا تو اس کے عدد 9 بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ اس کے عدد بنتے ہیں، عدد قلبی بنتا ہے 9 عدد قلبی۔ اور جب محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ٹائم تھوڑا ہے، ان کے عادات کو ملفوظی کریں۔ ملفوظی ویسے تو حضور کے محمد کے عدد ہے 92، جب ملفوظی کریں گے میم، میم یا میم، ہاں ہاں الف، میم یا میم، دال دال، الف لام، اس کے عدد نکالیں گے۔ یہ اس طرح حضور کے 313۔ اب ان سب کے عدد کو جمع کریں اور اکٹھا کریں تو عدد قلبی جو نکلتا ہے وہ بھی 9 ہے۔ اچھا دوسری بات، آقا سے لے کے حضرت امام مہدی تک، امام مہدی کے مانی لینے چونکہ نہیں سے پاک چلن بیچارے پریشان رہنے بول نہیں سے، امام مہدی تک، امام مہدی تک ان کے عدد 7200 بنتے ہیں۔ جب ان کو بھی جمع کرتے ہیں تو 9 ہی بنتا ہے۔ اور 9 کی ایک خاصیت ہے، 7 کی بھی ایک خاصیت ہے، 9 کی بھی ایک خاصیت ہے، 9 کدی اپنے اٹھتے کسی نے اٹھڑ نہیں دیتا، اپنے سے بڑھنے نہیں دیتا، اس لیے کہ 9 کے پہاڑوں کو دیکھو، 9 ایکم 9، 9 دونے 18، 8 ایک 9، 9 ترے 27، 7 2 9، 4 9 36، 6 3 9، 9 کے پہاڑے میں، اس لیے کہ 9 پوری کائنات میں چھایا ہوتا ہے۔ ان کے عددوں میں 9 آخر میں اس لیے ہے اور ان کے عدد قلب اس لیے ہے کہ یہ کائنات پوری پہ ہی چھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے مجدد الافسانی نے فرمایا اس باطن میں کسی کو فیض ملے اور اسے خبر نہ ہو، ارشد صاحب نے لکھا دعوت روا میں، تو وہ سمجھے یا مجھے حضور سے مل رہا ہے یا پھر علی سے مل رہا ہے یا پھر فاطمہ سے مل رہا ہے یا پھر حسن حسین سے مل رہا ہے۔ اور 7 کا جو عدد ہے
یہ اپنی خاصیت رکھتا ہے. اچھا یہ تو ایک بات ویسے یہاں سے یہ تو پتہ چل گیا، لیکن ویسے اس کا مطلب عام یہ ہوگا کہ اللہ جس کو گمراہ کرے اس کے لیے مرشد نہیں ہے. اور مرشد ہوتا کون ہے ہمیں پتہ کیسے چلے؟ ہم نے تو سنا ہے جڑا بڑے طویل لکھے وہ مرشد ہوتا ہے، جڑا چنگے چنگے بات دے وہ مرشد ہوتا ہے. نہیں نہیں جی بڑے مرید ہونا وہ مرشد ہونا، وہ نہیں یار، نہیں جڑا جتنے لمبیاں زلفاں وہ مرشد ہوتا ہے، وہ نہیں یار. یہ ہماری ساری ہمارے ذہن کی خلاصہ. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مرشد کون ہوتا ہے؟ یہ مرشد جو ہوتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ آیت کریمہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تم میں اللہ کا رسول ہے. مطلب تھے نہیں، وَاعْلَمُوا جان لو. اللہ نے بڑے سختی سے کہا جان لو، انے نہ بنو، ڈنگر نہ بنو، جانو میرا بھی تھوڑے بچے قیامت تک کے لیے. اس آیت پہ یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی ناسخ بھی نہیں ہے. اگر یہ کہ صحابہ کے لیے تھا پھر تو قرآن آئے تمہیں ضرورت ہی نہیں، سارا صحابہ کے لیے تھا. نہیں ایسا نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جان لو تم میں اللہ کا رسول ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر زیادہ کاموں میں میرا نبی تمہاری اطاعت کرتا لعنتم تم مشقت میں پڑ جاتے. اور جی میں تہاڈی مرضی ہوندی میرا نبی وہ نہیں کرتا جاندا پھر کی ہوندا؟ بھائی آیت کا لبے لبا بتاتا ہے کچھ ہوں گے جن کا دل ہوگا کہ ہماری مرضی سے کام چلے، ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے منع فرما دیا اور آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. میری بات غور سے سنا، بہت بڑی بات آپ کو بتاؤں گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کر دیا. کس کو محبوب کیا ہے؟ تھکتے نہیں گئے تھوڑی جی. کس کو محبوب کیا ہے؟ کس کو؟ ایمان. ایک تو پہلی وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے قلوب کے اندر ہم نے زینت آراستہ کر دیا، خوبصورت کر دیا تمہارے قلوب کے اندر. دو نشانیاں وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تم قرات کرتے ہو کفر سے اور فسق سے. اللہ فرماتا ہے پہلی تو یہ بات ہے کہ اگر میرا نبی تمہاری اطاعت کرتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا، تمہارے دلوں کی اسے زینت بنا دیا. اب کفر کو تمہارے لیے نفرت کی جگہ بنا دیا، فسق کو برائی کو نفرت کی جگہ بنا دیا. اور فرمایا اولئک هم الراشدون، اے لوگ نے جڑے راشدون نے، راہ والے نے، سیدھے راہ والے نے، گویا اے لوگ نے جڑے مرشد نے. سبحان اللہ. اچھا یہاں پہ ایک بات تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے دلوں کو اسلام کے لیے محبوب کر دی. ایمان ہے، ایک ہوتا ہے اسلام، قرآن مجید کے اندر موجود ہے. کچھ لوگوں نے آ کے کہا قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے. انہوں نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، تم نے تو دین کو تسلیم کیا. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. ایمان کی علامت ہے جو میں نے کبھی بتائی تھی، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے. اور حضرت علی کا یہ جملہ میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ نے فرمایا میری محبت کی علامت یہ ہے کہ ابو بکر عمر کا بغض اور میری محبت ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی کا پیار ایمان کی علامت ہے. صحابہ فرماتے ہم دیکھا کرتے تھے علی کی باتیں کر کے کہ کون منافق ہے اور کون ایمان والا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا کہ علی کی بات کرنے سے کس کا چہرہ کھلتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں محمد اس طریقہ ہوتا ہے جفر کے اندر زبر اور بنیاد. یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری عدد ہے مثلا اوپر والے عدد ان کے اندر جو عدد چھپے ہوتے ہیں ان کی عدد لینا. جب ان کے اندر کی عدد لیتے ہیں ان کو ہم لیتے ہیں تو وہ اسلام کے عدد کے برابر بنتے ہیں. اور جب علی کے اندر کے حروف کے عدد لیتے ہیں، میں عدد نہیں لے کے بتا رہا، کبھی پھر بتاؤں گا، تو وہ ایمان کے عدد کے برابر بنتے ہیں. گویا جہاں پہ بھی قرآن میں اسلام کا تذکرہ ہے اس سے مراد حضور کی ذات ہے، جہاں ایمان کا تذکرہ ہے اس سے مراد علی کی ذات ہے. میرے کو عدد لکھے ہوں میں انہی تفصیل نہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے نا. اس لیے
کہ حضور نے فرمایا جہاں بھی قرآن میں ایمان کا تذکرہ ہے اللہ نے سب سے پہلے خطاب علی سے کیا ہے. یہ حلیۃ الاولیاء سنیوں کی کتاب، آپ نے فرمایا امیر المومنین ایمان والوں کا امیر علی سے خطاب کیا ہے، پھر کسی اور سے خطاب کیا. یہ ہے راشدون. اچھا یہ ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ان کی میں پتہ چلے کہ دل چو ایمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے. ہم تو جس کے پاس جاتے ہیں بڑی داڑھی چمک دی تو ساڑھے تھوڑی بھی داڑھی بڑی چمک دی پی ہے، جناب کو زلفا میں نے امامہ نے تو بننے پھر تسی مرشد ہوئے نہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مرشد کون ہوتا ہے؟ آپ کا آخری وقت وصال کا وقت، آپ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور غوث سے فیض حاصل کیا. آپ کے والد گرامی، آپ کے چچا، آپ کے بہن تھے، آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ کو لے کے گئے اور آپ مانتے نہیں تھے کسی کی. آپ نے ہاتھ پھیرا، بحث بڑی کرتے تھے، آپ نے فرمایا کر بحث پتر، میں حضور رہی کو جی. پھر آپ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا، کئی علوم کھولے، فرمایا جاؤ بیٹا اب جاؤ. یہ شیخ شہاب الدین سہروردی، آپ نے آخری وقت ایک مرید کو کہا، آپ نے فرمایا بیٹا میرے بعد تجھے شیخ کی ضرورت پڑے تو جس میں یہ خوبیاں ہو اس کا بیعت ہو جانا، جس میں یہ خوبیاں ہو. اول وہ کسی ایسے بصیر شیخ کا تابع ہو جس کا سلسلہ حضور تک لگتا ہو. بیعت کرنے والے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ کڑی در کڑی حضور سے ملا. اب اس میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نسبت ویسی آپ نے سنی ہوئی ہے، میں نے علامہ صاحب کو کہا تھا کچھ ان کو یہ بھی بتایا، لیکن چونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا اس وجہ سے میں بتا نہ سکا. دوسری بات یہ بعد میں بھی بتائیں گے. دوم یہ کہ وہ عالم ہو کیونکہ جاہل ارشاد کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ فقہ کا علم زیادہ نہیں، اتنا علم اس کے پاس ہو کہ اسے پتہ ہو شریعت کے کچھ احکامات کا جو چھوٹے موٹے ہیں جن کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ لمبی لمبی کتابیں پڑھے، ایسی کوئی بات نہیں. ایک بزرگ تھے، ان کا بیٹا زکوٰۃ کی کتاب پڑھ رہا تھا، باب زکوٰۃ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کیا پتر تیرے کو پیسے ہیں؟ اگر نہیں، اور میں کتاب چکے 50-60 پیسے آئے تھے زکوٰۃ بھی پڑھ لوں گے کہ میں دیں گے، وقت نہ ضائع کر. تیسرا فرمایا کہ وہ دنیا اور جاہ کی محبت سے روگردانی کرنے والا ہو. مرتبے کا، اچھا یہاں پہ بھی دو باتیں کہوں، اچھا بعد میں کہتا ہوں، مرتبے کی آرزو نہ رکھے، شہرت کا طالب نہ ہو. چوتھا یہ کہ وہ اپنے نفس کی ریاضت پوری کرتا ہو، تھوڑا کھائے تھوڑا سوئے، باتیں بھی کم کرے، نماز میں مشغول رہے، کثرت سے صدقہ دے، روزہ دار ہو، اخلاق حسنہ، صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، علم، تواضع، صدقہ، یا وفا، وقار، سکون اس میں پائے جائیں. اس قسم کا شیخ در حقیقت حضور کے نوروں میں سے ایک نور ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تجھے ملے تو اسے اپنا مقتدا بنا. ایسا شیخ ملنا کبریت احمر اور اکثیر اعظم ہے. اگر تیرا وقت تجھے یاوری کرے، اس قسم کا شیخ جو میں نے بیان کیا مل جائے تو اس کا ہاتھ، مال، جان، اولاد سے خادم ہو جائے، اور اس کے دل اور اس کے اوقات اور اس کی سیرت کی حفاظت کر تاکہ تو اللہ کا قرب پا سکے. کس نے بات مستعمی سے کہا؟ اس نے کہا فلاں شخص جو ہے وہ بڑا کامل ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا حضور وہ لیتا ہے. آپ نے فرمایا ڈنگر بھی دیکھ لیں گے، یعنی ڈنگرن بھی حکم دی. اس کا کہ نہیں حضور فلاں بندہ وہ اڑ لیتا ہے، فلاں بندہ مسلح بچھا کے پانی پہ چلتا ہے. آپ نے فرمایا یہ مکھیاں بھی کر لیتی ہیں اور مچھلیاں بھی تیر لیتی ہیں. اس نے کہا پھر آپ نے بتایا کہ شیخ کی کیا، شیخ کون؟ آپ نے سب سے پہلے، اور یہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے معارف المعارف میں لکھا، آپ نے فرمایا وہ دریا کی طرح سخی ہو. 14 سال بیت گئے، میں تے کوئی پیر سخی نظر نہیں آنا. میں آپ بھی کوئی سخی صحیح دریا کی طرح سخی ہو. سخاوت، اور سخاوت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ سخاوت اس کی دکھاوا نہ ہو، اس کی گھٹی میں سخاوت ہو، اس کی فطرت میں سخاوت ہو. دینا بھی جانتا ہو، لینا جانتا نہ ہو. اکاؤنٹ نہ بھرے اور بڑے بڑے لمبے تو پتہ ہی نہ ہو کہ بڑا مرید غریب بھی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو بلکہ سخی ہو. اس لیے کہ دو چیزیں، اور دوسری فرمایا کہ شفیق ہو.
بہت زیادہ شفیق ہو، بہت زیادہ، اتنا شفیق ہو کہ کل مجھے ایک نا بینر والے ساتھی نے فون کیا، جی انہوں نے اوپر ساتھ لکھا ہے رحیم کریم مرشد، تو میں رحیم کریم کٹا دے وہاں، میں کہا میرا تے نا ہی کٹا دے یار، رحیم کریم چھاڑ تو میرے ہی نہ کٹا دے، ٹیکڑا مسئلہ۔ اب اس کی بیچارے کی بھی اتنی تربیت نہیں کہ یہ اللہ کے وصف ہیں، ہر بندہ اللہ کے کسی وصف میں متصف ہے، اللہ کے تمام اوصاف کی تجلی، حقیقی تجلی، حقیقی مظہر کامل سرکار کونین اور اس کے بعد کامل صوفیہ، ورنہ منتقم اللہ کی صفت ہے، انتقام لینے والا، جتنے قاتل ہیں اس تجلی کے نیچے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیسی جی بات کہتا ہے، تو کسی کہہ دے بھی یہ رحیم تے کریم یا اے حلیم بندہ ہے تے شرک نہیں ہو جانا۔ قرآن جو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے بھی ہے، عزت رسول اللہ کے لیے بھی ہے، عزت مومنین کے لیے بھی ہے۔ اللہ بھی عزیز ہو گیا، رسول اللہ بھی عزیز ہو گئے، مومن بھی شرک نہ ہوا۔ اللہ اپنے وصف میں عزیز ہے، حضور اپنے مرتبے میں عزیز ہے، مومن اپنے مقام میں عزیز ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا کام ہے۔ یہ نہیں کہ اب اس سے شرک، ایسی قرآن کی کئی آیتیں میں بتا سکتا ہوں، مسئلہ ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ رؤوف رحیم کریم، ایک بابے کے پاس ہم ملنے گئے، نصر ساتھ تھا، باتیں ہوتی رہی، مجھے وہ اندر لے گئے، انہوں نے کہا یہ اتنی کتابیں جو چاہو کتاب لے لو۔ میں کہا حضور کو دل دی گل دسو، ہمارے دل دی گل لے کہ دنیا تے ترے ہستیاں رؤوف تے رحیم تے کریم نے۔ میں کہ کڑیاں کہندے اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، تاجدار کائنات رؤوف بھی نے، رحیم بھی نے، کریم بھی نے، اور شیخ کامل بھی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بھائی مستعمی نے فرمایا شفیق ہو، مرید کی غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، لیکن کبھی ایسی بھی غلطی ہوتی ہے کہ جسے معاف کرنا بھی ظلم ہوتا ہے۔ کبھی ایسی جیسے کہ تاجدار کائنات کے سامنے اس کاتب وحی نے کہا تھا، لکھتے لکھتے حضور نے وحی لکھوائی تو اس نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین لکھ دے، تو حضور نے فرمایا ہاں، اس نے کہا خلقت کا سارا معاملہ تھا، اس نے کہا بڑی پاک ہستی ہے جس نے یہ تخلیق کیا، حضور نے فرمایا یہ بھی لکھ دے، حالانکہ یہ آیت کریمہ تھی اس کی زبان پر پھیل جا رہی ہوگی۔ اس نے کہا محمد قرآن اپنے کو بڑھانا ہے، حضور نے فرمایا جا تجھے زمین قبول نہ کرے، پھر اسے زمین قبول نہ کیا۔ شفیق ہو، اتنا شفیق ہو کہ 70 مائیں ملے اس کی شفقت اس سے بھی آتا۔ میں یہ غلط نہیں کہہ رہا، لیکن مرید کے لیے، مرید کو بھی بتاتا ہوں، ہر مرید کے لیے مرید ہو، وہ میں بعد میں بات بتا رہا ہوں۔ شفیق دیکھیں، شفیق سے کیسے مراد ہے؟ ایک استاد کو ڈنڈا مارا جائے، ایک استاد شاگرد کو ڈنڈا مارتا ہے، اب ڈنڈا مارتا ہے کہ یہ پڑھے، یہ بھی اس کی شفقت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس طرح کی شفقت ہے جیسے دریا کے کنارے کو بندہ لیٹا ہوا تھا، گھوڑا سوار آیا، اس کا منہ کھلا تھا، سانپ اندر چلا گیا، گھوڑا سوار نے سوچا یہ سانپ کیسے نکال، اس نے ٹھوکر مارا، اس نے کہا اٹھو رے، اس نے کہا ماں دیکھی تو ایک بلا آ گئی، گھوڑے سوار کے پاس اب چمک تھی یا ڈنڈا تھا، اس نے مارنا شروع کر دیا، گھوڑا دوڑاتا جائے، وہ آگے بھاگتا جائے، اس نے کہا ماں یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کیا مصیبت گلے پڑ گئی، سوتے سوتے عذاب پڑ گیا۔ اب جب وہ آگے اگلے مقام پہ پہنچا، آگے ایک درخت تھا سیبوں کا، اس کے پاس گرا، کہا بھئی سیب کھاؤ، اوپر سے اس نے مارا، اپنے کا سیب کھا، اب بندہ آنپ رہا ہو نا تو سیب نہیں کھا سکتا، اس نے سیب کھانے شروع کر دیا، سیب کھاتا رہا، اس نے پھر مارا، اس نے کہا اڑنا سکتا، بڑی بلا آ گئی، بڑے آتے جوڑے معافی تھے تو اس نے کہا نہیں، دوڑا، پھر جب کھانے کے بعد پھر دوڑے تو کہہ آ گیا، اسے کہہ آئی سانپ باہر آ گیا، اس نے جب سانپ دیکھا نا تو اس نے اس ڈنڈے والے کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے فرمایا شیخ اور استاد اس طرح سے وہ سانپ نکالتے ہیں، جب وہ سانپ نکلتا ہے پھر مرید اور شاگرد شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ استاد کی شفقت ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ استاد نے ہمارا شیخ رنجو پیا ڈانٹیا، نہیں، میں نے دیکھا کہ ڈانٹ کا بھی اسے ہی فائدہ ہے۔ ایک ساتھی میرے کو آیا، گل لے کے آدھا حضور غلطی ہوگی معاف کر، کہیں پہ غلطی ہوگی، میں کہا بھائی
بندہ گنجو بھی تو کبھلے شاہ جنال ہو گئے تو منان دا بھی تو سوال علیہ صاحب آئے میں کہوں کی رین جوڑا جن پتہ ہی نہیں بکو راضی کون ہے تے جنے کون ہے ایسے مرید سے توبہ ایسے مرید سے توبہ ایک میں مثال دے رہا ہوں غصہ کوئی نہ کرے لیکن ایک بات بیچ میں آ گئی جو میں بتا رہا ہوں تیسرا آپ نے فرمایا اس میں وصف ہو کہ زمین کی طرح اس میں عاجزی ہو فرمایا جیسے زمین بچھی ہوئی ہے اس میں ایسی عاجزی ہو اب عاجزی کا مطلب نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ جائے تو یہ عاجز ہے نہ کئی پھٹے پرانے کپڑے والے جن کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے یہ پیسہ آ جائے انہیں جلاد ہوندے ہی کوئی نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ پیسہ آنے کے بعد لوگ نہیں بدلتے اصلی چہرے جو ہیں ان کے باہر آ جاتے ہیں اصلی چہرے میری گل کی سمجھ آ رہی جاگ دے پہ سارے میں کوشش کرنا دوں ٹائم زیادہ ہو گیا درود پاک کرو آج جی یہ نہیں مثلا آپ میرے لیے خوشی رکھتے ہیں میں بندوں کے سامنے ہٹا دیتا ہوں سب کہیں گے بڑی عاجزی یہ کوئی عاجزی نہیں پیر میرے علی شاہ صاحب نے بڑا اچھا سوٹ پہنا کیسے کہیں ان دے فقیر ہوندے تے آپ نے فرمایا پاٹے پرانے کپڑے والے فقیر ہوندے فقیری قلب وچ ہوندی ہاں فقیری یہ ہے عاجزی یہ ہے کہ اگر چٹنی ملے تو مرغ سمجھ کے کھاؤ مرغ ملے تو چٹنی سمجھ کے کھاؤ کار ملے تو سائیکل سمجھ کے بیٹھو سائیکل ملے تو نہ کھوئی کار ہے کیونکہ اللہ نے دیتی یہ ہے عاجزی یہ نہیں کہ 2 ٹکے آئے تو میرے جا کوئی ہے ان کو خاندان جو میرے جا ہے نہ فرمایا اس میں یہ 3 وصف ہوں یہ اس قابل ہے کہ اس بندے کا بیعت ہو جاؤ یہ باید بستامی رکھنا اب اگلی بات بیعت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے صحابہ کو آپ نے بیعت کیا صحابہ بیعت ہوئے حالانکہ اگر حضور چاہتے تو صحابہ کو نہ بیعت کرتے پھر دیتے رہتے لیکن یہ حضور نے قیامت تک کے لیے سنت بنا دی اور بیعت رضوان ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ ہیں اس بیعت کو اللہ نے نسبت ہی اپنی طرف دی اب بیعت کی 5 قسمیں آج یہ اسمات کر لو اتنی ٹائم ہے بیعت کی کتنی قسمیں کتنی ایک بیعت ہوتی ہے بیعت معیشت پیر تاں بیعت کرتا ہے میری روٹی بدے مرید تاں ہوندہ ہے میرا ٹکر بدے دونوں ہی بدبخت دونوں ہی ذلیل ہیں ان سے بڑا ذلیل کون شیخ عرفان کے لیے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بیعت وسیلت اس لیے بیعت ہوا جاتا ہے کہ میں کسی کا بیعت ہو جاؤں اس کے صدقے میری بخش صوفیہ نے فرمایا یہ جو بیعت ہے بیعت وسیلت یہ بھی اس کا بیعت ہو جو کم از کم سنت الہیہ کا سنت مصطفیٰ کا پابند ہو اس بندے کی بیعت کریں تاکہ اس کے وسیلے سے بخشش ہو ایک بیعت نسبت ہوتی ہے کہ میں نسبت جوڑ لوں کہ کسی خانقاہ کے کسی درویش کے ساتھ کہ کم از کم میری بھی کسی سے نسبت ہو جائے اور میں بھی اچھوں میں شامل ہو جاؤں یہ تیسری چوتھی بیعت ہے جسے کہتے ہیں بیعت طریقت کہ میں بیعت اس لیے ہوں یہی بیعت اصلی کہ مجھ میں وہ خصلتیں آ جائیں جو صوفیاء میں کرامت نہیں کشف نہیں یہ خصلتیں نہیں ہیں یہ خصلتیں نہیں مطلب تجھے یعقوبہ میں بیعت ہو کے کہا مطلب تب بارش ہو رہی تھی حیدر کہنے لگا وہ بارش سے مجھے یاد آ گیا پیچھے ایک بات رہ گئی وہ بارش سے یاد آئی میں نے کل آپ کو کہا تھا کل میرے ذہن چھوڑنا یہ جو ہدایت ہے نا ہدایت ذرا پیچھے چل کے بات کرتا جاؤں یہ دونوں جامع ضروری ہے اس لیے کہ سلطان اللہ عارف نے فرمایا بنا ارشدک اللہ تعالی فی الدارین اللہ تجھے دونوں جہاں میں ہدایت عطا فرمائے اے بھائی دونوں جہاں کی اس لیے کہ دونوں جہاں میں جسم کی خوراک اور روح کی خوراک ہدایت روح کی خوراک مرنے کے بعد بھی اس خوراک کی ضرورت ہے
مرنے کے بعد یہ خوراک ختم نہیں ہوگی، اس خوراک کی ضرورت ہے۔ ہاں جس نے دنیا کے اوپر بدبختیاں اپنے ذمہ لگائی، برائی کے کام کیے، اس کی روح برائی میں ایسے مانوس ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کو یہ خوراک نہیں، اس کی خوراک پھر گندگی ہوتی ہے، یا وہ برے کاموں میں معامن رہتی ہے وہ روح، یا پھر برائی کا ایک گڑھ ہوتی ہے، اس میں گرا دی جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کو مرنے کے بعد بھی جیسے دنیا پہ کثافت، مرنے کے بعد بھی کثافت۔ اگر روح کو آپ نے یہاں پہ خوراک دی، یہ مردہ نہ ہوئی، تو پھر آپ کی روحانی خوراک ہے، پھر آپ کے لیے بیدار صدق اللہ تعالیٰ بیدار ہے۔ میں نے کل ایک بندے کو فون کیا، میں نے کہا بارش ہو رہی ہے، میں نے کہا بس گندما پکیاں، بندے بڑے پریشان ہیں، بڑی ٹیٹ گل میرے ذہن میں پیچھے، لیکن کہنے جی جنی دل بچا لے اساں تے روٹی کھانی سان دے گے، جنی دل بارش بسا لے بساندہ رہے، اساں روٹی کھانی جننے تک وہ ہے، اسی موجود ہوں اس تے صدا رہنا ہے۔ اور میں نے انہیں کہا ہاں اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین ربوبیت کا نظام قیامت تک اس کا چلے گا، جب تک ہم زندہ ہیں وہ رب ہے، دے گا، انہی سے ملے گا۔ اس وقت یہ بیدار صدق اللہ تعالیٰ فی الدارین مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کی ربوبیت کا نظام، وہ رزق دینے کا نظام دو قسم کا رزق ہے، ایک جسم کا، ایک روح کا۔ محی الدین ابن عربی نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ زمین پہ لوگوں کے رزق کو بڑھا دیتا فساد برپا ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا وہ رزق کون سا ہے؟ وہ روحانیت کا رزق ہے۔ سبحان اللہ، جنی اوقات ہوتی ہے اللہ انہاں دیتا ہے، یہ نہیں تو ڈھانجے لب جائے جوان اللہ رب العزت ہو دیتے بٹھا دے بے انج کہہ رہے شاہ دولا رہے تھے تو ذاتی شامن زیرو زبر کر چھڑنی آ جائے تو زانے پڑے جو دشمن انہوں تے کٹو، پھر اس تو بعد کوئی اور کم کر نہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ دیکھتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے بندے کو، ہاں بیت طریقت کا مطلب یہ ہے کہ صوفی سے وہ نفس کی آلائشیں ختم کی جائیں، وہ نفس کی بدبختیاں ختم کی جائیں، وہ تکبر، وہ ریاکاری، وہ بدبختیاں جو ہمارے وجود میں گھری ہوئی ہیں، ہم کسی درویش کے پاس بیٹھ کے ان بدبختیوں کو دور کریں، ہم ان برائیوں کو دور کریں، یہ بیت۔ اور چوتھی پانچویں بیت ہوتی ہے بیت حقیقت، بیت کیا ہوتی ہے؟ بیت یہ کروڑوں میں ایک بندہ ہوتا ہے، یا اللہ اسے صوفی تک لے جاتا ہے، یا صوفی کو اس کے پاس لے آتا ہے، وہ اسے بیعت کر کے اپنا راز دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کروڑوں میں ایک بندہ ہوتا ہے، ہر بندہ اس کا وارث نہیں ہوتا، کروڑوں میں ایک بندہ ہوتا ہے۔ اچھا اگلی بات، اب بیعت ہونے والے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بیعت ہونے والا محب، ایک ہوتا ہے معتقد۔ محب سے پہلے معتقد سمجھے، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ سوال ہوتا ہے جی شیخ لفظ ہی کو نہیں پیا، انہیں لگتا ہے جی میں اے بختیار کا کینتینن شیخ جڑا نا خواجہ معین الدین چیچی میری بار آ کے بیعت کرے، یہ خدا کی قسم بہت بدبخت لوگ، اس لیے کہ میرے ڈھڑ چاہتے پیڑ ہو گئے، میں چاہیے تھا میں جہاں فیصل کو دوائی لے لوں، میں کہا نہیں میں عمران خان دے اسپتال جانا ہے، وہ زبان دا مفت ہے کو نہیں، واپس بندہ کنگلا ہو کے نہیں ملا ہوتا، ان کے ٹیسٹ اتنے مہنگے، ہم نے کروا کے دیکھے کسی کے ٹیسٹ کرایا، تو میں نے کہنے ضرورت ہے کینسر اسپتال جمع، میں پھکی لوا، میں نے ڈیڑھ پیڑے پھکی لوا ٹھیک ہو جمع، میرا عشق بھی تے اٹھے یہ زنانیاں دیئے بیٹھا پینے کو نہ جائیں، میں نے جی اچھا ٹھیک ہے، میں بیٹھا میں نہیں جانتا، میں بلا پینے کو کیوں جانا، پیر کی نے آپ ہی مرشد ہو، پولیس آئی کھڑے آئی، یہ ہسے دا ہسے تے سمجھنے والی گل ہے، وہ بندہ کھڑیا سی پولیس والے ایک جگہ تے ایک شہر تے تھانے دار سی، وہ پوچھتا ہوئے بندے کو پوچھے تو کدا بیعت ہے، وہ کہ جو میں فلان دا بیعت، تو کدا بیعت ہے، میں فلان دا بیعت، ایک دوست پوچھا تو کدا بیعت ہے، وہ کہا میں رانو مولوی دا، تھانے دارا کھینگ رنگ لو، پانی شانی پلایا چائے پلے روٹی کھوائی، اس نے کہا بہت خوب تو میرا پیر بھائی ہے۔ اب ہماری اوقات اتنی ہے، تھوڑی سی تکلیف آئی، اوقات ہماری یہ کسی درویش کے پاس کوئی چلا گیا میراثی تھا، انہوں نے کہا جا وظائف پڑھ، مطلب یہ اس کی ذات تھی وظائف پڑھ، وہ وظائف پڑھنا شروع ہو گیا، وظائف پڑھے تکلیفیں آئی تو اس نے کہا جناب آیا پیروں کے پاس کہتا ہے حضور بڑیاں تکلیف آ گئی، انہوں نے کہا اللہ آئے تھے انہیں، اس نے کہا اللہ اندر سو میں گما میراثی ہیں، اللہ آڑا دے نہیں نا۔ کئی لوگ
اس تصور میں آتے ہیں، میری بات سنو، کئی لوگ اس میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ دنیا کی تکلیفوں سے تنگ آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے تھے بڑی موج ہے، اتنے موج نہیں، کسی بابے کو ٹر گیا تو اسا کہ کیوں بیعت ہوئی، آدھے راتی جن سون نہیں دیتے، اسا کہ جا ٹر جا، اتنے نہیں سون دیتے، یہ بڑے جن تو بھی کسی ٹائم چھڑ جان گے نہیں چھڑ دے۔ ہمارے ذہن میں جو شیخ ہوتا ہے یہ میں بندے ہی نہیں لگتا پیا، ایک بندے میں کیا میں کہ بچے کنے نہیں آدھا جی ساتھ میں کہ ساتھ تو جماعت چھڑے تو شیخ کس ٹائم تلاش کی تھی وہ بھی وجہ میں دس کرتا، یا تو تم سب کچھ برباد کر دو، اللہ کی ذات کے لیے داؤ پہ لگا دو، تم نے تج کر دی زندگی، خدا کی قسم اس آپ کے گجرات میں نے ایک بندہ دیکھا جس نے سب کچھ برباد کر دیا شیخ کے پیچھے، جو کماتا شیخ کے قدموں میں اولاد اجڑ گئی، سب کچھ برباد ہو گیا، لیکن فقیر ایسا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا، ملتا بھی کسی نشان میں نہیں ملتا۔ اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں، اب یہ بات غور سے سنو، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کئی صوفیاء کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وہ فلاں بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ فلاں بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ فلاں بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی یہ بھی بدبختی ہے، ایک گلاس میں ایک پانی گر سکتا ہے، 10 شربت ڈالے جائیں ان کے ذائقہ نہیں آئے گا۔ صوفی کا خاصہ ہوتا ہے بیعت محبت سب سے کرتا ہے، لیکن جب جنے پتہ لگ جائے نا زنانی میری گڑی گڑی پھر دی ہے، گڑی گڑی میرا جی صاحب جو اس کدی کنجیاں خاص نہیں دیتیاں وعدہ ہے بھئی انہیں پھرن والی رن نے انہوں دین دا فائدہ کھانی، وہ انہوں ہی دن ہے جہاں پختہ ہوتی ہے۔ آپ کبھی یہ نہ سوچیں ہاں اگر آپ بنا لیں گے کہ میں ایسے پیر سے بیعت ہوں گا یہ وہ یہ، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی دروازے کھولے گا مشکل بنا دے گا، تے جے موسیٰ علیہ السلام کی طرح درخت پہ چڑھ جاؤ تے درخت میں اللہ دی ذات بول پڑے عطا ذات نے کرنا ہے۔ اچھا جب آپ نے شیخ پکڑ لیا، شیخ سے اب بیعت ہو گئی، اب بات ہے کہ آپ شیخ کے محب ہوں، معتقد نہ ہوں، محب اور ہوتا ہے معتقد اور ہوتا ہے۔ محب کیا ہے؟ محب کیا ہے؟ محب یہ ہے کہ جو جانو مال، صرف ایک بات کہوں گا، جو جانو مال اولاد سب سے بڑھ کر اپنے شیخ سے محبت ہے، معتقد انتہا کے نقطے پہ بھی پہنچ جائے، صوفیاء نے فرمایا پھر بھی کبھی نہ کبھی شیخ کو چھوڑ دے، محبت میں سب سے آگے ہو، اس کو اپنے شیخ کے علاوہ دنیا میں کوئی نظر نہ آئے جو اس کے دل کو بدل سکتا ہو، جو اس کے قلب کو بدل سکتا ہو، جو اس کی روح کو بدل سکتا ہو، جو اس کے منصب کو بدل سکتا ہو، درود پاک صرف اعتقاد اس کا نہ ہو، اس کی محبت وہ بھی، کیونکہ اعتقاد والا کبھی نہ کبھی شیخ کو چھوڑ جائے گا، محبت اس حد تک ہو اس کو نہ جان سے اتنی محبت ہو نہ مال سے، بلکہ صوفی نے فرمایا ایسی اندھی محبت ہو کوئی شیخ کے کنویں میں گر جا تو یہ نہ سوچے کہ کنویں میں گرتے ہی مجھے شیخ بچا لے گا، اگر یہ سوچتا ہے کہ میرا شیخ بچا لے گا تو جھوٹا ہے، اگر یہ تصور کرتا ہے کہ میرا شیخ بچا لے گا تو یہ جھوٹا ہے، بس اپنے آپ کو اس کے اندر گرا دے تاکہ مر جائے اپنے محبوب کے لیے، یہ محبت ہے۔ اس محبت پہ پہنچ کے پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے والدین سے زیادہ، امام شارانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ والدین کی ناراضگی، باپ کی ناراضگی انسان کے اعمال کو آسمان تک نہیں جانے دیتی، تو شیخ کی ناراضگی کیسے آسمان تک جانے دیتی ہے جبکہ شیخ کا مقام باپ سے زیادہ ہے۔ سلطان اللہ نے فرمایا 5 حقوق ہیں ان میں سب سے بڑا حق تو مرشد کا حق ہے، شیخ کا حق ہے، اور امام شرانی فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک شیخ تھے، وہ جو بندہ بیعت ہونے جاتا پوچھتے تیرا باپ ہے کس شہر میں؟ اس شہر میں، فرماتے جا چلا جا، جس کے 2 باپ ہو میں اسے میں 2 باپ والوں کو شاگرد نہیں بنا سکتا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی باپ ہو۔ منظور صاحب اور باپ کو اف کہیں تو بربادی ہے۔ صوفیاء نے فرمایا کہ یہاں تک امام شرانی نے میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ نے لکھا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ محبت ہو، انہوں نے کہا کہ نہ ماں کی سنے نہ باپ کی سنے، اس سے زیادہ، یہ میرے سامنے کتابیں موجود ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں جس کے میں آپ سے وضاحت کرتا۔ اگلی بات درود پاک علیہ السلام۔
آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. باتیں اس میں بڑی ہیں بہت زیادہ. کیونکہ شیخ کی محبت پہ اس کے آداب پہ ایک وقت چاہیے بات کرتے ہوئے. اور نصیب والا ہوتا ہے جس کو اپنے شیخ کے آداب اللہ عطا فرماتا ہے. خوش وقت ہوتا ہے کیونکہ شیخ کی ناراضگی کے بعد ایسا بندہ کبھی طریقت میں کامیاب نہیں ہوتا. صوفیاء نے فرمایا کہ شیخ کی نافرمانی سے، شیخ کی فرما برداری سے جو نعمت میسر آتی ہے وہ مرنے کے بعد آتی ہے، اور شیخ کی نافرمانی سے جو سزا ملتی ہے وہ بھی شیخ کے مرنے کے بعد انسان کو ملتی ہے. جیسے شیخ کا وصال ہوتا ہے اس کے بعد اسے وہ سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور شیخ کی نافرمانی کے بعد نافرمانی ہے کیا؟ ایک بندہ زبان سے شیخ کی مخالفت کرتا ہے، ایک دل سے کرتا ہے. ایک بندے کو شیخ کہتا ہے بیٹا نماز پڑھنا، وہ نہیں پڑھتا، یہ بھی مخالفت ہے. شیخ کو کہتا ہے، ہم کہتے ہیں جمعے کی محفل پہ آ جانا، مرید نہیں آتا، یہ بھی مخالفت ہے. شیخ کی ہر بات، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ذکر کی مجلس پہ نہ آنا. امام شرانی نے فرمایا ایسے بندہ جو ذکر کی مجلس پہ نہیں آتا، ایسے بندے کا آپ نے فرمایا خطرہ ہے کہ ایسے بندے کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ اس نے شیخ سے عہد کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ جناب میرے کو مصیبت پہ گئی تو میں تو پھر یاد کرا. ایسی بات کو نہیں، ایسی کوئی کام نہیں. لیکن صرف اتنا ہوتا ہے کہ شیخ کو عرفانی، پھر شیخ پہ مخالفت، پھر اس کے ساتھ بھی بھائیوں سے بے ادبی، یہ ساری چیزیں. محب کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ سنانے کے بعد بس کرتا ہوں. ایک باولا زکریا ملتانی کا مرید تھا، سینا ہوتا نام سے، سینا گائیا. وہ آپ نے گھوڑے میں پٹھے پاندہ ہوتا تھا. کیا کرتا تھا؟ گھوڑے کو پٹھے ڈالتا تھا، گھاس ڈالتا تھا. وہ گاہ کدھر لے کے آئے مرید ہوتے پیر خانے تھے، ادھر شرارتیں بھی کرتے رہتے. اللہ ایسے محفوظ کرے. ویسے انہوں نے مریدہ پوچھا بھائی او سینیا گاہ کی تھو لے اندے؟ آدھا چین چو. مریدہ کیا بے وقت ڈنگر ان پتہ ملتان دے رستے اندر نہیں چین چو لکھا لے. دوجہ نے انہوں نے پوچھا سینیا گاہ کی تھو لے اندے؟ کہتے جی میں گاہ جڑا نا یہ لے کے آیا کشوری ملک کا مسنان لیا روم چو. نہ کہ واہ بھائی واہ، پتہ کسی جگہ ہے نہیں. تیسری جگہ میں پوچھا گاہ کی تو لیندی؟ آدھا جی مری چو. اس طریقے سے خان کا پہ چہ گوئیاں اس کا مزاق شروع ہوگا. اس آدھا سی سینا گائیا، اس کوئی نہ سنی گائیا گاہ مارے نہ اینا دن پنجابی. ایک مرید بڑا سمجھدار سے اس پیرن جا کے دسا اسا کہتی ہے کدی کہندا میں چین تو لیندا ہے، کدی کہندا میں روم چو لیندا ہے، کدی کہندا میں فلان جگہ تو لیندا ہے، کدی کہندا میں لندن چو لیندا ہے، کدی کہندا میں تو لیندا ہے. حضور مہربانی فرما شاہ صاحب آ جاؤ تشریف لے. شہر تو جب بھائی شہر سے ہو جاؤ، شہر سے بیٹھے میں بیٹھے ایسا کرو بیٹھے. بیٹھے بیٹھے وہ پوری خانقاہ میں چھ مگوئیاں تھی، باتیں ہو رہی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیں ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کسی خانقاہ پہ کسی مرید کی، اور صوفیہ نے فرمایا میری طرف توجہ رکھیں، مرید جو اذیت برداشت نہیں کر سکتا وہ کسی کام کر نہیں. مجھے ایک ساتھی کہنے لگے، کہتے ہیں جی کئی ساتھی، میں تربیت کی بات کروں، کئی ساتھی آپ کے سامنے نمبر بناتے ہیں میرے ہنسی، بعد میں میری ہنسی نکل گئی. انہیں تو میں نے کچھ باتیں کی. میں کیا جیڑا مرید بھی ہے نا وہ دا دل ہوندہ ہے میرا شیخ راضی ہو جائے، میں جی میں بھی نمبر لواؤں گا میں رہتی لواؤں گا. مثلا میرے 30 نمبر ہے، میں محنت کروں گا استاد کی یاد ترہ رہتی لازم ہے. میں نے کہا میں نے لماتے مصطفی لکھا نہ تے سے واسطے کہ میرے حضور کو نمبر لگ جائے. صوفیاء نے فرمایا اگر چاپلوسی کرے تو شیخ کی کرے، جس کی چاپلوسی کا اسے فائدہ ہے، اس سے بڑی چاپلوسی کی جگہ کوئی نہیں.
کہ انسان ہاں ایک چاپلوس ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، مثلا آ کے کہتا ہے میں حضور دی زیارت ہوئی، یہ بدبخت ہے. میں جی آپ نے دیکھا آپ دے امامہ بنیا گئے، یہ بدبخت ہے. ایسا مرید ہے ہی بدبخت، وہ جو کچھ کرے اس کا مرتبہ. لیکن دوسرے مرید یہ ہوتے ہیں کبھی اپنے اساں کی بھیس بٹائے یار تیرے ملنے. منشا یہ ہوتی ہے مرید کی کہ میرا شیخ میری طرف دیکھے، میرے شیخ کی نگاہ میری طرف ہو. اس لیے کہ اللہ والوں کا تعلق، امام شرانی فرماتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ تعلق خود جوڑو، ان کی طرف نہ دیکھو کہ وہ تم سے تعلق کریں گے. اس لیے کہ ان کے تعلق، ان کے دل کے تعلق تو اللہ کی طرف لگے ہوئے، ان کے قلب کی کیفیات تو اللہ کے ساتھ متصل ہے. وہ تمہاری طرف کیا دیکھیں، وہ تمہاری طرف کیا دیکھیں. پھر یہ ہوتا ہے، یہ تو تھوڑی سی بات ہے نا. مثلا میرے سامنے کو بات کرے، میں نے ایسے صوفیاء کا پڑھا، شیخ آیا دروازے پہ اپنی بیٹیاں سجا کے کھڑی کر دی، کہا حضور یہ لونڈیاں ہیں آپ کے لیے. انہوں نے پیار رکھا. شیخ بھی کوئی عجیب ہوتے تھے نا، ایسے لوگ تھے. پھر میرے شاہ صاحب اپنے شیخ کے دربار پہ جاتے ہیں، 12 میل دور جوتے اتارتے ہیں. کیوں اتارتے ہیں؟ نمبر بنانے واسطے ادھر دے کہ میرے شیخ اور میری بھی گل بڑھ جائے. کوٹھے پہ کہاں بولے ہیں چٹھی میرے مائیے دی. یہی جتنے صوفی آئے ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا حال یہ تھا کہ کسی طریقے سے اپنے شیخ کی بارگاہ میں. اور یہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہے کہ وہ فلانے بندے نمبر بنا لے. نہیں، دوسرے مرید کو چاہیے کہ اس سے زیادہ نمبر بنا لے، لیکن جھوٹ بول کے نہیں. میری تو اپنی طبیعت ہے، میں تو اس بات کو نہیں کبھی مانتا کہ مجھے آ کے کہنا، مثلا مجھے کہتا ہے حضور کی زیارت ہوگی، جی بسم اللہ ہو گئی ہے، مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں. اسے خوشی ہے، مجھے خوشی یہ ہے کہ وہ جمعے کی محفل پہ آتا ہے کہ نہیں آتا. سفینہ مصطفی کے ساتھ کتنا متصل ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ کشف و کرامات تو دین ہے ہی نہیں. حضور کی زیارت ہونا بہت بڑی بات ہے، پر لاکھوں ایسے لوگ جو ہجر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہزاروں سال آگے، ہزاروں برس آگے. اب اس حسین نے گاہی پوچھا جا کے اس نے دسیا باولا زکریا ملتانی. اس نے کہا جی حسینہ کہندا ہے آج میں جی چین چو گاہ لیندا ہے، آج میں جی لندن چو لیندا ہے، آج میں جی مری چو لیندا ہے. آپ آہستہ آہستہ چلتے آگے دیکھا وہ سینہ گھائیا جڑا سی نا، سینہ گھائیا وہ گھاس جو تھا اس کو جھاڑتا، اپنی قمیض سے صاف کرتا اور حضور کے گھوڑے کو کھلا رہا ہے. حضور آ کے کھڑے ہو گئے، دفتن اس نے دیکھا کہ میرا شیخ، میرا مالک، میرا آقا میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے قدموں میں سر جھکایا اور قدموں میں سر جھکا کے اس نے کہا حضور مجھے پتہ نہیں تھا. فرمایا سنے گل سنیے کی اکیلے آنے نے تو گاہ چین چو لے ہونا ہے، لندن چو لے ہونا ہے، مری چو لے ہونا ہے، کی گل ہے؟ میں حضور لے کے ہونا چین چو لے آندا ہے، مولا مالک میں تو آپ کے جھوٹ نہیں بولنا، یہ سچ بات ہے. اور فرمائے نے بتا کیسے لے کے آتا ہے، یہ کیسے؟ کہا حضور ہوتا ایسے ہے، ایک دفعہ ہوا ایسے کہ میں گھاس لے کے آیا، گھاس تھوڑا تھا، کئی بنیا تو میں گھا ماریا، گھا کٹیا، وہ تھوڑا پڑیا اتنا نہیں سی، کچھ میں بچا کے رکھا کہ اپنا گھوڑا بھوکا نہ رہے. کچھ میں نے لیا، اسے صاف کیا، آپ کے گھوڑے کو کھلانا شروع کر دیا. اتنے میں نے دیکھا آپ کے گھر کا کباڑ کھلا اور آپ کا کتا مبارک. صوفیاء بھی عجیب ہوتے تھے. اب یہ بات محبت سے لے کے جانا، نہیں تو یہیں چھوڑ دینا. کتا دوڑا، اور کتے کی عادت ہوتی ہے کہ ایک ٹانگ کھڑی کر کے پیشاب کرتا. دوڑا اور دوڑتا آیا اور اس گھاس کے پاس آ کے اس نے ٹانگ کھڑی کرنے لگا. کہتا ہے میں ڈر گیا کہ اگر اس نے گھاس کے اوپر پیشاب کیا تو گھاس خراب کر دے گا، گھوڑا کیسے کھائے گا، اگر اسے ماروں تو یہ شیخ کے در کا کتا ہے، کروں تو کروں کیا. کہتا میں دوڑا، میں نے اپنے سر سے پگ اتاری، پگڑی اتاری، وہ پیشاب کرنے لگا، میں نے پگڑی نیچے کر دی. کہتا کتے نے پیشاب کر دیا. کہتا حضور پھر میں نے سوچا اب عقل اس کی جنگ شروع ہوگی. میں نے سوچا کہ کتے نے پیشاب کیا، اب یہ پگڑی تو سر پہ نہیں باندھنی چاہیے. اس کہتا تھا کونی باندھ لے، دیکھی جائے گی، دیکھیں گے کی ہوتا ہے. کہتا ہے میں نے آخیا جو کچھ ہوتا ہے میں نے سر پہ رکھی. کہتا ہے جیسے ہی حضور میں نے سر پہ رکھی مجھے شرک سے غرب تک ہر چیز نظر آتی. کہتا ہے حضور اور میں قدم چکنا تے چین پہنچ جانا، اتنے کھا لینا، اتنے یہ باتیں کر رہا ہے. اور بھاؤلا زکریا ملتانی کی آنکھوں میں زاروں زار آنسو ہیں اور چھم چھم رو رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں عجیب و غریب کیفیات ہیں. آپ میں سینہ گھائیا نہیں ہوں تو
اور تو حسین آگا ہی تیرا نام حسین آگا ہی ہوئی ملتان دے وچ بہت بڑا یہ وہ حسین آگا ہی اور تو حسین آگا ہی ہے جسے بھی حاصل ہوا اپنے شیخ کی محبت سے، اپنے شیخ کے در اقدس سے، اپنے شیخ کے ادب سے، اور اس ادب میں اتنی ہے کہ جس نے کیوں کی اس کا اس دنیا میں کوئی، صوفیہ نے فرمایا شیخ سے بندہ یہ پوچھ نہیں سکتا کہ حضرت مجھ سے غلطی کیا ہو، جس نے یہ پوچھا اس نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ میں کئی باتیں آپ کو بتاتا لیکن خدا کی قسم ہمیں ان باتوں کی خبر نہیں، ہم کہتے ہیں جی بس، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ 2-4 ماہ آپ آئیں تو آپ سمجھیں سب کچھ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ صوفیاء نے 22 سال شیخ کے پاس گزارے ہیں، 20 برس شیخ کے پاس گزارے ہیں۔ اچھا میں اگر ایک بات رہ گئی، مثلا ایک بندہ یہاں پہ آیا، اس نے کہا آپ کے خلاف خلاف بندہ بولتا ہے، وہ اشتہار چھاپنا چاہتا ہے، میں کہ اسے انہوں نے اشتہار چھاپے سے تیرے آپ تقسیم کر دیں گے۔ وہ بندہ وہاں سے اٹھتا ہے، ایک اور کو جا کے بتاتا ہے، کہتا ہے ویسا گل کی تھی، دوسرا بندہ کہتا ہے دیکھی اسی حضرت صاحب دے بیعت آ میں پتہ لگا، میں کہ کتنی بات نصیبی اس کی وہ پتہ ہی نہیں بیعت بلا کے میرے اوصاف تجھے تب کام دیتے ہیں جب تو میری اطاعت کرے، ورنہ کوئی تجھے فائدہ نہیں۔ جب میں ہی نہیں جانتا تو دوسری کی میں کہتے ہو میں مرید ہوں، میں تو اسے ہی جانتا ہوں جو میرے پاس آتا ہے۔ ایک بارش ہوتی ہے مرید کھسک جاتے ہیں، کہتے بارش ہوئی فرما تک کی جانا تے جس سے انہوں نے کم پہ جائے بارش ہوئی دی راتی میں فون کر لیتے حضور مر گئے ہاں۔ یہ ساری باتیں بر وقتی ایسے بندے کو جب اللہ گمراہ کرتا ہے، اور جس بندے نے صوفیاء نے فرمایا، اور میں یہ بھی بات کتنی دفعہ کی، اگر آپ نے چاپلوسی کرنی ہے تو شیخ کی کریں، اس ہستی کے علاوہ کوئی چاپلوسی کے قابل نہیں۔ بیوی بچوں کی تو کرتے ہو، ماں باپ کی کرتے ہو، خدا کی قسم شیخ سے بڑی کوئی ذات نہیں جس سے چاپلوسی کی جائے۔ اور جس نے شیخ سے ناتا توڑا، شیخ پہ اعتراض کیا، بے ادبی کی، خدا کی قسم اس کے بعد کسی کام کا نہ رہا۔ اس کے لیے بہترین کتاب ایک آئی ہے نہیں شیخ کے آداب میں، مزید اس پہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کروں گا، ابھی چند باتیں شاہ صاحب سے سیکھتے ہیں۔